خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہا گیا کہ بالکل غیر سیاسی باتیں، اور حضرت کا جو پورا کردار ہے، جو پوری زندگی ہے، جتنا میں نے ان کے بارے میں پڑھا، میری پہلی حاضری ہے لیکن ان کے بارے میں جتنا جانا، جتنا سمجھا، میں ان کا جو پیغام ہے، جو علم کا پیغام ہے اور جو محبت کا پیغام ہے، اس دونوں کو جوڑ کر کے اور موجودہ جو ہندوستان کا ماحول ہے اس میں چار مصرے پڑھتا ہوں کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، پیار کی بڑی اور مثال کیا ہوگی، پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے۔ بہت شکریہ، بڑوں کی دعائیں ملی، بزرگوں کی دعائیں ملی، اور آخری چار مصرے کے لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان۔ اب آئیے دوستو ندائی ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔
حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو پورے رمضان المبارک میں دیکھا ہے کہ افطار و سحر دونوں وقت کی مقدار تقریباً 1.5 چپاتی سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ کوئی خادم عرض بھی کرتا تو فرماتے کہ بھوک نہیں ہوتی، دوستوں کے خیال سے بیٹھ جاتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا ہے کہ کئی دن مسلسل ایسے گزر جاتے تھے کہ تمام شب کی مقدار سحر و افطار دودھ کی چائے کے چند فنجان کے سوا کچھ نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت کے مخلص خادم حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ نے لجاجت سے عرض کیا کہ ضعف بہت ہو جائے گا، حضرت کچھ تناول ہی نہیں فرماتے، تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ جنت کا لطف حاصل ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں پیٹ بھر کر کھانے والوں کو اس بات کی خبر نہیں کہ بھرا ہوا معدہ سمت سے خالی ہوتا ہے۔ روزے کا بلکہ ہر عبادت کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ انسان قبولیت کی امید رکھے مگر ڈرتا بھی رہے کہ شاید میرا قیام و سیام اور صدقہ و خیرات قبول بھی ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ قیامت کے دن بہت سے ایسے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو بظاہر دنیا میں بڑی عبادت کرتے تھے مگر دل میں اخلاص نہ تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر نہ تھی بلکہ نمود و نمائش اور ریاکاری کا جذبہ دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ صاحب ایمان کا شیوا ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کرتا ہے، قبولیت کی امید بھی رکھتا ہے مگر ڈرتا بھی رہتا ہے کہ کہیں میری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ اپنے راستہ میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اور جو لوگ دیتے رہتے ہیں، جو کچھ دیتے رہتے ہیں اور ان کے دل ان سے ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں پروردگار کے پاس جانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے کہ میرے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں کہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، معلوم نہیں وہاں قبول ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ اور اصل چیز تو میرے دوستو قبولیت ہے، چھوٹا سا عمل ہو لیکن ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، اور بہت بڑا عمل ہو لیکن وہاں قبول نہ ہو تو کس کام کا۔ عمل کرنے کے بعد اکرنا اترانا اور جتلانا عمل کو باطل کر دیتا ہے، اور عمل کرنے کے بعد ڈرتے رہنا مزید عاجزی اختیار کرنا اسے قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ کوشش اور دعا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آئیے ہم کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ ہمارا رمضان المبارک ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے گزر جائے، اور یہی دو چیزیں اہم ہیں، یعنی کوشش اور دعا۔ خالی کھلی دعا بھی کافی نہیں اور نری کوشش بھی کافی نہیں، بلکہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اپنی سی کوشش بھی کرتے رہیں کہ کم از کم اس مہینے میں ہم حلال روزی پر اکتفا کر لیں، حرام کے قریب نہ جائیں، گناہوں کو یکسیر چھوڑ دیں، آنکھ کان زبان کی حفاظت کر لیں، غیبت جھوٹ اور بہتان تراشی سے باز آ جائیں، اپنے نفس کو بہلائیں کہ میاں صرف 1 مہینے کی بات ہے، 1 مہینہ اللہ کی رضا کے مطابق گزار لو۔ اگر آپ اپنے نفس کو بہلانے اور گناہوں سے باز رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ سال کے بقیہ 11 مہینے بھی اسی طرح گزارنے کی توفیق مل جائے گی۔ کوشش کے ساتھ دعا بھی کرتے رہیں کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، چاہتا ہوں کہ ماہ مقدس تیری رضا کے مطابق گزر جائے، مگر میرا چاہنا کس کام کا جب تک تو نہ چاہے، بس تو اپنے فضل و کرم سے اس مبارک مہینے کو اس طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے کہ مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل ہونے کا حقدار بن جاؤں۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔